بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 251 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق عزیز طلبہ سورۃ الانعام کی ابتدا سے لے کر آیت نمبر 1 یعدلون تک ہوگا۔ تو عزیز طلبہ بحمد اللہ تعالی آج ہم سورۃ الانعام کی ابتدا کر رہے ہیں، 7واں سپارہ۔ تو آئیے سورۃ الانعام پڑھتے ہیں عزیز طلبہ۔ سورۃ الانعام شروع کرنے سے پہلے ہم ذرا اس کا تعارف پڑھ لیں، سورۃ الانعام کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ سورۃ الانعام وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ انعام جمع کا صیغہ ہے اور نعم اس کا واحد ہے جس کے معنی جانور کے ہیں۔ اس صورت میں انعام یعنی جانوروں کے متعلق مشرکین کی جہالتوں اور رسموں کا بیان ہے۔ تو انعام اس کو اس لیے کہا گیا کہ اس میں جو مشرکین جاہل جہالت کی رسمیں کیا کرتے تھے، اپنی جہالتی کیا کرتے تھے، جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اس کا ذکر ہے اس صورت میں۔ اس لیے صورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں 20 رکوع 165 آیاتیں ہیں اور یہ صورت ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ مکی صورت ہے سوائے 6 آیاتوں کے۔ وہ 6 آیاتیں صاحب جلالین نے بیان کی، اس پر ہم بات کریں گے۔ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد۔ باقی پوری صورت یہ دفعاتاً واحدہ ایک ہی ساتھ نازل ہوئی اور مکہ میں نازل ہوئی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے جلب میں تسبیح پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، یعنی 70,000 فرشتے اس صورت کو لے کر آ رہے تھے۔ تو اسماء بنت یزید کی ایک روایت بھی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور سورہ انعام نازل ہو رہی تھی اور میں نے اونٹنی کی باگ یعنی مہار پکڑی ہوئی تھی، تو وہی کی بوجھ سے کہتے ہیں فرماتی ہیں کہ اونٹنی ایسی دب گئی تھی گویا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اور اس کے نزول کے وقت ملائکہ زمین آسمان کو گھیرے ہوئے تھے اور فرشتوں کی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایسی گونج تھی کہ زمین و آسمان میں ایک ہنگامہ برپا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ تسبیح پڑھ رہے تھے جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی۔ سورۃ الانعام کا زیادہ تر حصہ جو ہے مشرکین اور ملحدین کی دلائل اور بحث و مباحثہ میں ہے، اور توحید اور رسالت چونکہ قیامت کے منکر تھے لہذا اس میں اسی کا بیان ہے زیادہ تر۔ تو آئیے سورت کی ابتدا کرتے ہیں۔ باقی سورۃ الانعام کی بہت زیادہ فضیلت بھی آئی ہے۔ تو سورۃ الانعام کی بہت زیادہ فضیلت بھی آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی شروع کی 3 آیاتیں یعنی یکسبون تک تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ 40 فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے لیے قیامت تک نیکی لگے گا، قیامت تک اس شخص کے لیے نیکی لگے گا۔ اور ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا جس کے ہاتھ میں ایک ڈھول پکڑایا جائے گا کہ شیطان اس بندے کے پاس جب آئے تو وہ اس کو مارے گا۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص سورہ انعام پڑھے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں جو کہ اس کے لیے ثواب لکھتے ہیں، اتنا ثواب جتنی سورہ انعام کی آیات ہیں۔ جی تو دیکھیے سورۃ الانعام، انعام نعم کی جمع ہے، جانور کو کہتے ہیں، مکیہ ہے، الا وما قدر اللہ، ما سوائے اس آیت کے وما قدر اللہ حق قدرہ، اور آیت الثلاث اور 3 مزید اور آیتیں ہیں جو کہ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون اور لعلکم تتقون جو آیت ہے یہ مکیہ ہے۔ اسی طریقے سے وَإِلَّا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا، یہ آیت بھی آیت الثلاث، یہ جو 3 آیتیں ہیں ایک ساتھ، یہ آیتیں بھی مدنی ہیں، باقی تمام صورت مکی ہے اور ایک ساتھ نازل ہوئی۔ وَهِيَ 155 أو 66 آیہ، یہ 165 یا 166 آیتوں پر مشتمل آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ دیکھیے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیریاں اور روشنیاں بنائی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دے رہے ہیں۔
جی تفسیر دیکھیے، الحمد و تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، وہو الوصف بالجمیل، اور یہ خوبصورت اور یہ وصف ہے جو کہ خوبصورتی کے ساتھ ثابت للہ، ثابت ہے اللہ ہی کے لیے. یعنی الحمد، یہ جو تعریف ہے، حمد جو تعریف ہے یہ ایک خوبصورت وصف ہے. صاحب جلالین فرما رہے ہیں اس کو کہ یہ ایک خوبصورت وصف ہے. حمد کی یعنی کہ تعریف کی ہے. تو حمد کا لغوی معنی یعنی تعریف کرنا ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کرنا جس کے وہ مستحق ہوں. مختصر عنوانی میں آپ نے اس کی تعریف پڑھی بھی ہوگی. ثابت للہ، تعریف کر رہے ہیں کہ للہ خبر واقع ہو رہا ہے، ثابت خبر محذوف کے لیے، یعنی بتاویل، یعنی للہ جار مجرور بتاویل ثابت خبر ہے الحمد مبتدا کے لیے. جی آگے دیکھیں، وَهَلِ الْمُرَادُ الْإِعْلَامُ بِذَلِكَ لِلْإِيمَانِ بِهِ أَوْ لِلثَّنَاءِ بِهِ أَوْ هُمَا. اس سوالیہ جملے سے صاحب جلالین یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو الحمدللہ جو حمد تعریف کی گئی ہے، جو تعریف ثابت ہے اللہ ہی کے لیے، اس سے تین چیزیں مراد ہو سکتی ہے. اس سے تین چیزیں مراد ہو سکتی ہے، اور پھر تیسری کو انہوں نے راجی بھی قرار دیا ہے. دیکھیے، وَهَلِ الْمُرَادُ، کیا مراد الْإِعْلَامُ بِذَلِكَ لِلْإِيمَانِ بِهِ، اس سے مراد یا تو اس پر یعنی کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا ایمان لانا ہے، اور للثناء بہ، تو اس صورت میں خبر ہوگی. اگر ایمان لانا مراد ہے تو اس صورت میں خبر ہوگی. اور للثناء بہ، یا یہ کہ تعریف ثنا ہوگی، یہ جملہ انشائیہ بنے گا. او ہما، یا دونوں مراد ہیں، یعنی خبر بھی مراد ہے اور انشاء بھی مراد ہے، یعنی اس پر ایمان لانا بھی مراد ہے، اور ثنا یعنی کہ حمد مراد کرنا بھی مراد ہے. احتمالات ہے، دونوں کا احتمالات ہے، دونوں کا احتمال ہے، اس میں تینوں کا احتمال ہے، یعنی کہ دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، صرف ثنا بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اس پر ایمان لانا بھی مراد ہو سکتا ہے. افیدھا الثالث، تو صاحب جلالین فرما رہے ہیں کہ جو تیسرا والا ہے یہ زیادہ فائدہ مند ہے. کون سا والا؟ ہما، کہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یعنی ایمان لانا اس پر، اور دوسرا ثنا یعنی خبر اور جملہ انشائیہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں. قالہ الشیخ، اس کی تائید کی ہے صاحب جلالین نے کہ علامہ محلی جو کہ علامہ سیوطی کے استاد تھے، جنہوں نے دوسرے 15 سپارے لکھے ہیں، فرمایا کہ قالہ الشیخ، اس کو شیخ نے فرمایا ہے فی سورۃ الکہف، سورہ کہف میں. آگے دیکھیے، الذی خلق السماوات والارض خصہما بالذکر، وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. آسمان اور زمین کا ذکر، دونوں کا ذکر کیوں ہوا؟ لأنہما اعظم المخلوقات للناظرین، اس لیے کہ دیکھنے والوں کے سامنے سب سے بڑی دونوں مخلوق آسمان اور زمین ہی ہے، اس لیے دونوں کا ذکر کر دیا. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی پیدا فرمائی ہیں. وجعل خلق کہہ کے اشارہ کر دیا صاحب جلالین نے کہ یہاں پر جعل خلق کے معنی میں ہے، یعنی کہ خلق کے معنی میں جب جعل ہو جاتا ہے تو پھر وہ انشاء کے معنی میں ہوتا ہے، سیرہ کے معنی میں نہیں ہے. جب جعل سیرہ کے معنی میں ہے تو پھر دو مفعولوں کو چاہتا ہے، تو یہاں پر خلق کے معنی میں یہ ایک مفعول کو چاہے گا. الظلمات والنور، ای کل ظلمت ونور، یعنی ہر ظلمت، ہر اندھیرا اور ہر نور اس نے پیدا کیا، چاہے وہ حسی ہو چاہے وہ معنوی ہو. وجمعها دونہ، اور ان دونوں کو جمع کر دیا، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں جمع کیا. لکثرت اسبابها، کیونکہ اس کا سبب بہت زیادہ ہے، ظلمت اور نور کا سبب بہت زیادہ ہے. ظلمت کے اسباب بھی کثیر ہے، جو ظلمات، اس لیے ظلمات کی جمع لے کر آ گئے. اور نور بھی چونکہ ایک ہی قسم ہے تو اس کو نور ایک ہی ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو واحد لائے. تو تمام چیزوں کی تخلیق میں ظلمت اور نور کا دخل ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں کا ذکر کر دیا. وَهَذَا مِن دَلَائِلِ وَحْدَانِيَتِهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل میں سے ہے کہ ظلمت اور نور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا. دوسرا یہ کہ نور اور ظلمت کا کہہ کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر چیز کا بلا استثناء خالق ہے، خواہ وہ جوہر ہو یا عرض ہو، اور خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو. دوسرا یہ کہ مجوس جو ہے نا وہ دنیا کے دو خالق مانتے تھے، ایک یزدان اور دوسرا ارحمن. یزدان کو یہ خیر کا خالق مانتے تھے، یعنی نور کا، اور ارحمن جو تھا اس کو شر کا خالق یعنی کہ ظلمت کا مانتے تھے. تو یزدان کو یہ نور کہتے تھے اور ارحمن جو تھا اس کو ظلمت کہہ دیتے تھے. تو قرآن مجید نے جو ہے نا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین، ظلمت اور نور دونوں کا خالق بتا کے یزدان اور ارحمن دونوں کے اوپر رد فرما دیا.
ثم الذین کفروا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مع قیام ھذا الدلیل، اس دلیل کے قائم ہونے کے باوجود، بربہم یعدلون، اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، یسوون بہ غیرہ، کہ برابر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو، فی العبادت، عبادت میں، یعنی شرک فی العبادہ کرتے ہیں، عبادت میں عبادت کے شرک میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر بھی شریک کرتے ہیں۔ جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ سورۃ الانعام کا تعارف کریں، مختصر سا تعارف بیان کیجئے، جو آپ نے پڑھا تو اس میں سے مختصر تعارف بیان کیجئے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق ہم نے الحمدللہ الذی سورۃ الانعام کی ابتدا سے لے کر آیت نمبر 1 یعدلون تک پڑھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔